فسح کا مبارک مقدس مجمع آ چکا ہے۔ آج خدا کے فضل کے بارے میں سوچتے ہوئے کہ انہوں نے ہمارے لیے خدا کے فرزند بننے کی راہ کھولی ہے، آئے ہم کچھ وقت کتاب مقدس سے واعظ بعنوان فسح اور نیا عہد سے مطالعہ کرنے میں گزارتے ہیں۔ پہلے ہم پہلا تیموتھیوس کی کتاب کے 6 باب سے دیکھتے ہیں۔ پہلا تیموتھیوس باب 6 آیت 11۔ باب 6 آیت 11 میں یہ کہا گیا ہے کہ مگر اے مرد خدا تو ان باتوں سے بھاگ اور راست بازی، دینداری، ایمان، محبت، صبر اور حلم کا طالب ہو۔ ایمان کی اچھی کشتی لڑ۔ ہمیں کس پر قبضہ کرنا چاہیے؟ اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے جس کے لیے تو بلایا گیا تھا۔ اپنے ایمان کی زندگیاں گزارتے ہوئے ہمیں ہرگز ہمیشہ کی زندگی کی سچائی پر قبضہ کرنے میں ناکام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ خدا کی مرضی، ان کا حکم اور ان کی تعلیم ہے جو کتاب مقدس میں درج ہے۔ اس لیے پہلا یوحنا باب 2 آیت 25 میں کیا کتاب مقدس گواہی نہیں دیتی کہ ہمیشہ کی زندگی خدا کا عطا کردہ بہت بیش قیمت وعدہ ہے؟ پہلا یوحنا کی کتاب کھولتے ہیں۔ پہلا یوحنا کی کتاب باب 2 آیت 25۔ باب 2 آیت 25 میں یہ کہا گیا ہے کہ اور جس کا اس نے ہم سے وعدہ کیا وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ لکھا ہے کہ ہمیں ایمان، دینداری اور حلم کے طالب ہونا چاہیے۔ تاہم خدا کہتے ہیں کہ سب سے افضل یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لینا چاہیے۔ کتاب مقدس ہمیں آگاہ کرتی ہے کہ ہمیں خدا نے بلایا ہے اور ہم اس وجہ سے چنے بھی گئے ہیں۔ نیز پہلا یوحنا باب 2 آیت 25 میں یہ لکھا ہے کہ جس کا اس نے ہم سے وعدہ کیا وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ پھر کہیں تو خدا ہمیشہ کی زندگی پر زور دیتے ہیں، تو پھر کیوں خدا ہمیں ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کرنے کو کہتے ہیں؟ اس سوال کا جواب مکاشفہ 21 باب میں ملتا ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ ہم مکاشفہ باب 21 آیت 1 کھولتے ہیں۔ مکاشفہ باب 21 آیت 1 میں یہ کہا گیا ہے کہ پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا۔ کیا نئے آسمان اور نئی زمین سے مراد آسمان نہیں ہے؟ کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگھار کیا ہو۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہو نالا، نہ درد۔ پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ مکاشفہ باب 21 آیت 4 میں خدا کہتے ہیں کہ نئے آسمان اور نئی زمین میں نہ ماتم ہوگا، نہ آہو نالا، نہ درد۔ اس جہان میں وہ پہلی چیز کیا ہے جس سے وہ ہمیں چھٹکارا دیں گے؟ پہلی چیز جس سے وہ چھٹکارا دیں گے موت ہے۔ موت سے چھٹکارا پانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دیں گے۔ پہلا تیموتھیوس باب 6، پہلا یوحنا باب 2 اور مکاشفہ باب 21 میں ہم اس سوال کا جواب معلوم کر سکتے ہیں کہ کیوں خدا ہمیں ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کرنے کو کہتے ہیں۔ کوئی بھی ہمیشہ کی زندگی کے بغیر آسمان کی بادشاہی میں نہیں جا سکتا۔ ہم وہاں صرف تبھی جا سکتے ہیں اگر ہمارے پاس ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ ہو۔ تو پھر اس دنیا میں وہ کون لوگ ہیں جو ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ زمین پر رہتے ہوئے جنہوں نے خدا سے ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ حاصل کیا ہے۔
وہ جگہ جہاں صرف یہ لوگ جا سکتے ہیں نیا آسمان اور نئی زمین ہے، یعنی خدا کی تیار کردہ ابدی آسمان کی بادشاہی. کیا ایسا نہیں؟ اس لیے یہ اصرار کرنا بالکل نامعقول بات ہے کہ ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ کرنے والے آسمان پر جا سکتے ہیں. آسمان ایسی جگہ ہے جہاں موت نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی 20 یا 30 سال زندہ رہنے کے بعد مر جاتا ہے تو ایسی جگہ آسمان نہیں ہو سکتی. ابدی آسمان کی بادشاہی ایسا جہان ہے جہاں نہ موت ہے، نہ ماتم، نہ آہو نالا، نہ درد. کتاب مقدس میں یہ لکھا ہے کہ ہمیں اس آسمان کی بادشاہی کو لے جانے کے لیے خدا اس زمین پر آئے، اور یہ کہ ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے خدا نے ہمیں بلایا اور چنا ہے. یوحنا باب 6 آیت 45 دیکھتے ہیں. یوحنا باب 6 آیت 45 میں یہ کہا گیا ہے کہ نبیوں کے صحیفوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ سب خدا سے تعلیم یافتہ ہوں گے. بے شک پیدائش سے مکاشفہ تک ساری کتاب مقدس میں خدا کی بخشی تعلیمات موجود ہیں، مگر یہاں جو اس آیت کا اصل مطلب ہے وہ یہ ہے کہ خدا اس زمین پر مجسم ہو کر آئیں گے اور ہمیں براہ راست تعلیم دیں گے. نبیوں کے صحیفوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ سب خدا سے تعلیم یافتہ ہوں گے. جس کسی نے باپ سے سنا اور سیکھا ہے وہ میرے پاس آتا ہے. دوسرے الفاظ میں یسوع مسیح آسمان سے اس زمین پر ہمیں تعلیم دینے آئے اور پھر آسمان پر واپس لوٹ گئے تھے. اگر یہ بات ہے تو خدا پر ایمان رکھنے والے ہم لوگوں کو بھی آسمان پر جانا چاہیے. آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کی اولین شرط یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ حاصل کرنا چاہیے. آیت 53 سے جاری رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ حاصل کر سکتے ہیں. یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں کیا نہیں؟ زندگی نہیں. چاہے ایک شخص کتنا ہی کامیاب ہو، ایک شخص کے پاس کتنی ہی شہرت ہو، یا ایک شخص کے پاس کتنی ہی دنائی و دولت ہو، وہ ہمیشہ کی زندگی کے بغیر آسمان پر نہیں جا سکتا. آیت 54 سے جاری رکھتے ہیں، جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے اس میں کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا. یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ ہر اس انسان سے کیا ہے جو یسوع کا گوشت کھاتا اور ان کا خون پیتا ہے. آسمانوں اور زمین اور ان کی ہر چیز کو اپنے کلام سے بنانے والے خدا نے یہ تعلیم تب دی تھی جب وہ مجسم ہو کر زمین پر آئے تھے. اس سے قطع نظر کہ لوگوں کا ایمان کتنا اچھا ہے یا وہ کتنی عمدگی سے خوشخبری کی راہ پر چلتے ہیں، پر اگر ان کے پاس ہمیشہ کی زندگی نہیں تو کیا وہ آسمان کی بادشاہی میں جا پائیں گے؟ نہیں، وہ نہیں جا پائیں گے. چاہے لوگوں میں کتنا ہی ایمان ہو، چاہے کتنی ہی جانثاری انہوں نے دکھائی ہو، اور چاہے جتنی ہی جد و جہد انہوں نے کی ہو، وہ ہمیشہ کی زندگی کے بغیر آسمان پر نہیں جا سکتے. چونکہ ہمیں خدا سے ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ حاصل کرنا ہے تو وہ خود اس زمین پر آئے اور ہمیں تعلیم دی تاکہ ہم جان سکے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کیسے حاصل کر سکتے ہیں. جو تعلیم انہوں نے ہمیں دی کیا وہ نیا عہد نہیں کہلاتی؟ ہم لوکا کی انجیل باب 22 آیت 19 کی طرف جاتے ہیں. یہ کہا گیا ہے کہ پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ روٹی کیا ہے؟ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے. یسوع نے کیا کہا کہ فسح کی روٹی کیا ہے؟ یسوع نے کہا یہ میرا بدن ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. آیت 20 میں کہا گیا ہے کہ اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ. یہاں پیالے سے مراد وہ پیالہ تھا جس میں فسح کی مے تھی. یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ کیا ہے؟ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے.
लूका बाब 22 आयत 19 से 20 में हम देख सकते हैं कि ये कहते हुए कि इसका असल मतलब उनका बदन यानी उनका गोश्त है, यीशु ने फसह की रोटी ली और उन्होंने फसह की मैं ये कहते हुए दी कि इसका असल मफहूम उनका खून है। उन्होंने फसह की इस रस्म को नया अहद पुकारा। उन्होंने क्यों कहा था कि फसह की रोटी उनका गोश्त है और फसह की मैं उनका खून है? फसह के इस मंजर का ताल्लुक बराह रास्त यूहन्ना बाब 6 आयत 54 में लिखे अल्फाज से है। अगर लोग इब्ने आदम का गोश्त खाएं और उनका खून पिएं तो उनके पास क्या होता है? यीशु ने कहा उनके पास हमेशा की जिंदगी है। क्या यीशु ने नहीं कहा था कि जो कोई इब्ने आदम का गोश्त खाता और उसका खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा? लूका बाब 22 आयत 19 से 20 के अल्फाज के मुताबिक ये बयान किया गया था कि फसह की रोटी यीशु के गोश्त को जाहिर करती है और फसह की मैं यीशु के खून को जाहिर करती है। तो फिर फसह की रोटी खाने और फसह की मैं पीने से मुराद यीशु का गोश्त खाना और उनका खून पीना है। क्या ये दुरुस्त नहीं है? फिर उसके बाद फसह मनाने वालों से क्या वादा किया गया है? फसह मनाने वालों से हमेशा की जिंदगी का वादा किया गया है। वो कौन सी जगह है जहां हमेशा की जिंदगी का वादा हासिल करने वाले जा सकते हैं? ये आसमान की अब्दी बादशाही है। आसमान की अब्दी बादशाही में दाखिल होने की गर्ज से इस जमीन पर बेशुमार लोग इतवार को चर्च जाते हैं और क्रिसमस और शुक्रगुजारी का दिन मनाते हैं। वो चर्च के ऊपर सलीबें नस्ब करते हैं और हत्ता के सलीबी तावीज के साथ हार पहनते हैं। हर तरह के तौर तरीके इस्तेमाल करते हुए वो आसमान पर जाने के लिए अपने जाती तरीकों से बड़ी मेहनत करते हैं। ताहम इनमें से कोई तरीका खुदा का तरीका नहीं है। खुदा ने हमें सिखाया कि वो दिन आएगा जब उनके लोग यकीनी तौर पर उनकी तालीमात कबूल करेंगे। किताब मुकद्दस के मुताबिक यीशु ने भी वादा किया है कि सिर्फ वो जिन्होंने बाप से तालीम पाई है मेरे पास आ सकते हैं। ऐसे लोग हैं जो इब्ने आदम का गोश्त खाकर और उनका खून पीकर यानी फसह की रोटी खाकर और मैं पीकर उनकी तालीमात की फर्माबरदारी करते हैं जैसा कि उन्हें सिखाया गया था। खुदा ने इन तमाम लोगों से हमेशा की जिंदगी का वादा किया है। उन्होंने इस अहद को नया अहद पुकारा था। यहाँ नए अहद से मुराद नया वादा है। ये वो नया वादा है जो किया गया है। अगरचे लोगों ने पहले सैकड़ों बार रोटी खाई और मैं पी थी, पर उनके लिए यह नामुमकिन था कि वो हमेशा की जिंदगी की राह पर चलें। ताहम खुदा खुद इस जमीन पर आए और इस निजाम को कायम किया था। ये निजाम उन्होंने किसके लिए कायम किया था? क्या ये फसह जिसे हम अब मना रहे हैं वो निजाम नहीं जिसे खुदा ने हमें आसमान की बादशाही में दाखिल करने के लिए कायम किया था? फसह जो अब हम मना रहे हैं वो हमेशा की जिंदगी के वादे के साथ ऐसा अहद है जो इसे मूसा के जमाने में कायम किए गए खुदा के अहद से मुख्तलिफ बनाता है। किताब मुकद्दस के मुताबिक ये नया अहद कहलाता है और जमाना जिसमें हम रह रहे हैं नए अहद का जमाना है। चूंकि ये नए अहद का जमाना है इसलिए जिन्होंने हमेशा की जिंदगी का वादा हासिल नहीं किया वो आसमान में दाखिल नहीं हो सकते। खा वो अक्सर चर्च जाते हो, सुबह सवेरे की इबादतों में जाते हो, सारी रात दुआ करते हो और मुस्तैदी से काम करते हुए अपने आप को खुदा के लिए वक्फ करते हो। मती बाब 7 आयत 21 में ये लिखा है कि लोग कहेंगे ए खुदावन क्या हमने तेरे नाम से ज्यादा मेहनत और मुशक्कत नहीं की थी? हमने ये सब ए खुदावन तेरे लिए किया। हमने नबियों का काम किया और बदरूहें निकाली। हमने कई मोजज़े और अजायब भी दिखाए। ताहम यीशु साफ साफ उनसे क्या कहेंगे? वो साफ साफ कहेंगे मेरी कभी तुमसे वाकफियत नहीं थी। ए बेशरा लोगो मेरे पास से चले जाओ। जो कुछ तुमने किया मैंने कभी इनका तुमसे वादा नहीं किया था। उन्होंने जो कुछ भी किया उनमें से एक काम भी ऐसा नहीं जो खुदा के बख्शे हमेशा की जिंदगी के वादे के मुताबिक हो।
کیا یہی وجہ نہیں کہ انہوں نے ان کو یہ کہتے ہوئے رد کر دیا کہ میرے پاس سے چلے جاؤ؟ آج ہم نئے عہد کی فسح کی سچائی میں ہیں۔ ہمیں یقینی طور پر اس حقیقت پر فخر کرنا چاہیے۔ یہ حیران کن ہے کہ فسح سوائے صیون کے اور کہیں نہیں منائی جاتی۔ یہ بھی حیرت انگیز ہے کہ زمین پر کوئی اور ایسا دن نہیں جب نیسان کے مہینے کے 14ویں دن کی شام کو روٹی اور مے کے ساتھ فسح منائی جاتی ہو۔ جب ہم ان حالات و واقعات پر غور کریں تو یہ خدا کے منصوبے اور خدا کے انتظامی طریقے کے مطابق ہے۔ سوائے اس نئے عہد کے آسمان کی بادشاہی میں جانے کا وعدہ حاصل کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے، کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ فسح کی سچائی کے بغیر ہمارے لیے کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ ہم خدا کی عطا کردہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں۔ اس لیے آج ہمیں خدائے الوہیم یعنی خدا باپ اور خدا ماں کو زیادہ جلال، شکر اور عزت دینی چاہیے، جنہوں نے ہمیں فسح اور نئے عہد کی تعلیمات بخشی ہیں اور جنہوں نے آسمان کی ابدی بادشاہی کی راہ کھولی ہے۔ نئے عہد کی فسح کی سچائی کو چھوڑ کر یا ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ گوا کر ہمیں ہرگز احمق لوگ نہیں بننا چاہیے۔ چاہے ہمیں کتنی ہی دنائی ہو جو ہمیں کئی کام کرنے کے قابل بناتی ہو، چاہے کتنا ہی علم ہو اور ہمارا ایمان چاہے اس حد تک مضبوط ہو کہ یہ بڑے بڑے پہاڑوں کو ہلا سکے، پر اگر ہمارے پاس ہمیشہ کی زندگی نہیں تو یہ سب کچھ باطل ہے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ عبرانیوں کی کتاب کے 10ویں باب سے پڑھتے ہیں، دنیا میں فسح کو نہ منانے والی کلیسیائیں فسح منانے پر ہم پر تہمت لگاتی ہیں اور اسے منانے سے ہمیں روکتی ہیں۔ ہم پر تہمت و الزام لگانے والی ان کلیسیاؤں کے حوالے سے خدا نے ہمیں خبردار کیا ہے۔ ہم عبرانیوں باب 10 آیت 26 کھولتے ہیں، یہ لکھا ہے کہ کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی، ہاں عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی۔ جب موسیٰ کی شریعت کا نہ ماننے والا 2 یا 3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کیے مارا جاتا ہے تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا اور فضل کے روح کو بے عزت کیا۔ عہد کا خون کیا ہے؟ یہ فسح ہے، یہ نئے عہد کی فسح کا خون ہے، اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا اور فضل کے روح کو بے عزت کیا۔ ان کے ساتھ کیا ہوگا جو ابدی عہد کے خون کو ناپاک جانیں گے؟ یہ کہا گیا ہے کہ وہ سزا کے لائق ٹھہریں گے۔ کتاب مقدس ہمیں سنجیدگی سے سوچنے اور اپنے آپ سے یوں پوچھنے کو کہتی ہے کہ ایسے لوگوں کی سزا کتنی بڑی، شدید اور کڑی ہوگی۔ جو عہد کے خون کو ناپاک جانتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی انہیں کبھی نہیں بخشی جا سکتی۔ آسمان کی بادشاہی ایسے لوگوں کو نہیں بخشی جا سکتی۔ اس لیے جب ہم سوچیں کہ ہم کہاں ہیں تو ہمیں احساس ہونے لگتا ہے کہ ہم واقعی مبارک لوگ ہیں، جیسے کہ ہم آسمانی باپ اور آسمانی ماں سے ملے ہیں۔ تو ہم نئے عہد یعنی فسح کو، نئے عہد کے تمام فرمان، قوانین و آئین کو اور ان کے ساتھ ساتھ صیون، آسمان کی بادشاہی اور ہمیشہ کی زندگی کی راہ کو جان پائے ہیں۔ ہمیں ہرگز نئے عہد کی سچائی کو بھولنا نہیں چاہیے جو خدا نے ہمیں بخشی ہے، کیونکہ جس راہ پر ہم چل رہے ہیں وہ ہمیں آسمان کو لے جانے کی ضمانت شدہ راہ ہے۔ جب اسرائیلی بیابان میں چل رہے تھے تو وہ ہمیشہ خدا کے عہد کو بھول جاتے تھے، خدا کے خلاف بغاوت کرتے اور بے دینی کے کام کرتے تھے۔ ہر روز وہ ان کے قوانین، فرمان و آئین ترک کرنا جاری رکھتے تھے۔ تاہم ہمیں ہرگز ان کے نمونہ کی پیروی کرتے ہوئے ان جیسا نہیں بننا چاہیے۔ ہم روح القدس کے زمانہ میں رہتے ہیں۔ اس زمانہ کے بعد اور کوئی زمانہ نہیں کہ ہمیں توبہ کا موقع بخشا جائے گا۔ نجات کے کام کے تعلق سے بات کریں تو ہم ایسے زمانے میں رہ رہے ہیں جسے حتمی صورت اختیار کرنی اور مکمل ہونا ہے۔ اس نقطۂ نظر سے چونکہ ہم اس زمانے میں نیا عہد مان رہے ہیں
اور فسا کی سچائی میں اور خدا کی ابدی میراث کے وعدہ میں قائم ہیں، تو ہمارے مستقبل کے لیے جو راہ خدا نے سیدھی بنائی ہے وہ واقعی ہموار اور ضمانت شدہ راہ ہے۔ آسمان کی بادشاہی میں اپنے جلالی مستقبل کا خیال کرتے ہوئے ہم عبرانیوں کی کتاب کا 10واں باب کھولتے ہیں، باب 10 آیت 35۔ عبرانیوں باب 10 آیت 35 میں یہ کہا گیا ہے کہ پس اپنی ہمیں کیا نہیں جانے دینا چاہیے، دلیری کو ہاتھ سے نہ دو، اس لیے کہ اس کا بڑا اجر ہے۔ آیت 36 سے جاری رکھتے ہیں، کیونکہ تمہیں صبر کرنا ضرور ہے تاکہ خدا کی مرضی پوری کر کے تم کیا حاصل کرو، وعدہ کی ہوئی چیز حاصل کرو۔ ایسے کئی وعدے ہیں جو خدا نے ہمارے ساتھ کیے ہیں، تاہم کیا پہلا یوحنا باب 2 آیت 25 میں وعدہ ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ نہیں ہے؟ پہلے ہمیں آسمان کی بادشاہی کے لیے ہمیشہ کی زندگی کے وعدہ کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے لیے ضمانت ہوگی۔ جب آسمان کی بادشاہی کی ضمانت مل جائے تو شاہی کاہنوں کا فرقہ ہونے کے رتبہ کی بھی ضمانت ہوگی۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ وعدہ ہوگا کہ ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں اور آسمان میں ہر روز خوشی کی برکات پائیں گے، جہاں نہ رنج ہے نہ درد۔ اسی لیے کیونکہ تمہیں صبر کرنا ضرور ہے تاکہ خدا کی مرضی پوری کر کے وعدہ کی ہوئی چیز حاصل کرو۔ آیت 37 سے جاری رکھتے ہیں، یہ کہا گیا ہے کہ اور اب بہت ہی تھوڑی مدت باقی ہے کہ آنے والا آئے گا اور دیر نہ کرے گا، اور میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا، اور اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا۔ لیکن ہم ہٹنے والے نہیں کہ ہلاک ہوں، بلکہ ایمان رکھنے والے ہیں کہ جان بچائیں۔ ہمیں بیوقوف لوگ نہیں بننا چاہیے جو پیچھے ہٹ جاتے، لڑکھڑاتے اور واپس اپنے اس وقت میں چلے جاتے ہیں جب وہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے تھے، جس کا نتیجہ ان کی روحوں کی ہلاکت ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آخر تک اپنے ایمان میں قائم رہیں اور ان جیسا رویہ برقرار رکھیں جو آسمان کی بادشاہی کے لائق ایمان رکھتے ہیں۔ فسا اور نیا عہد جس کی ہمارے لیے بڑی قدر ہے، ہمارے پاس عمدہ ترین سچائی ہے جس کے آسمان کے فرشتے بھی مشتاق ہیں اور ہم پر رشک کرتے ہیں۔ تو پھر ہمیں دنیا کے ان لوگوں کی طرح اپنی زندگیاں نہیں گزارنی چاہیے جن کے پاس فخر کرنے کے لائق کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کیا ہمیں گزارنی چاہیے؟ ہمارے پاس انجام دینے کو خاص کام ہے۔ اس زمانہ میں کون سا خاص کام خدا نے ہمیں انجام دینے کو کہا ہے؟ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے خدا نے ہمیں کیا کرنے کا حکم دیا ہے؟ خدا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان سب کو خوشخبری کی منادی کریں۔ واقعی ہم نے فسا کو قبول کیا ہے اور ہم نئے عہد کے خادموں کے طور پر مقبول ٹھہرائے گئے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو کچھ ہے جسے نئے عہد کے خادموں کو پورا کرنا چاہیے۔ ہمیں دنیا کے سب لوگوں کو خوشخبری کی منادی کرنی چاہیے۔ اس دن جب ہم آسمان کو لوٹیں گے تو خدا ہمیں کہیں گے، تم 5 شہروں پر مختار ہو، تم 10 شہروں پر مختار ہو۔ متی باب 25 میں درج توڑوں کی تمثیل سے ہم منظر دیکھ سکتے ہیں جہاں خدا نے اپنے دیانتدار نوکروں کو شہر دیے تھے۔ کیا ہم نہیں دیکھ سکتے؟ ہم 10 اشرفیوں کی تمثیل سے بھی یہی منظر دیکھ سکتے ہیں جو کہ لوکا کی انجیل میں لکھی ہیں۔ کیا ہم نہیں دیکھ سکتے؟ ایسا جلالی دن بہت جلد آئے گا۔ ہم تنگ نظری سے موجودہ وقت پر غور نہ کریں، اس کی بجائے ہم ہمیشہ اس جلالی مستقبل کو دھیان میں رکھیں۔ بے شک اس زمین پر ہماری زندگی اہم ہے، تاہم مجھے امید ہے کہ ہم میں سے کوئی احمق نہیں بنے گا جو ابدی چیزوں کو عارضی چیزوں کے باعث گوا دیں۔ امید کرتے ہوئے کہ آپ نے فسح سے جو آج ہم منا رہے ہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل کی ہے، میں آج کا وعظ ختم کرتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔